السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمام عمران خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا درس ہے درس ہشتم، پوشیدنی ہا، پہننے والی چیزوں کے بارے میں یہاں پر ہم بات کریں گے۔ درس ہشتم 8واں درس ہے ہمارا۔ واضح جدید نئے نئے الفاظ ہم یہاں پہ آج پڑھیں گے۔ و اہداف درسمون انتظار می رود دانشجو پس از خواندن این درس بتواند با واژه‌ها و اصطلاح‌های جدید درس آشنا شود، به درستی با ساختارهای مانند کتاب‌های شما کجاست؟ شما چه می‌پوشی؟ او چه می‌پوشد؟ شما کفش چه رنگی می‌پوشی؟ با هم کلاسی خود گفتگو کند. از فعل‌های می‌پوشم، می‌پوشی، می‌پوشد به صورت کاربردی در گفتار استفاده کند۔ یہاں پہ ہم فعل حال میں جائیں گے، فعل حال کے جملے ہم یہاں پہ پڑھیں گے اور گفتگو کریں گے، استفادہ کریں گے اس سے۔ مطالب جدید درس را به درستی و روان بخواند، واژه‌هایی را که می‌شنود با املای درست بنویسد. از روی واژه‌ها و جمله‌هایی که به صورت تحریر آمده است بنویسد و تمرین‌های پایان درس را به درستی جواب دهد۔ ٹھیک ہو گیا، آگے چلتے ہیں ہم آج کے پیج نمبر 86 میں۔ کتاب، کتاب ہا۔ اب گفتگو دیکھیں، گفتگو درس قبل را مانند مثال تمرین کریں۔ جس طرح پچھلی کلاسز میں بھی آپ گفتگو کو تمرین کرتے رہے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے رہے ہیں، تو اس میں بھی اس طرح کیجیے گا۔ گفتگو کون سی ہے دیکھیں، دو افراد ہے۔ شما اہل ایران هستی؟ نه من اهل سوریه هستم. اسم شما چیست؟ اسم من حیدر است. او کیست؟ او دوست من است. اب دیکھیں ان جملوں کے ترجمے آپ کو پہلے سے آتے ہیں، آلریڈی ہم کر چکے ہیں، اس وجہ سے ہم ترجمہ نہیں کر رہے۔ اگر کہیں بھی کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، ترجمہ نہ آئے، تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اسم او چیست؟ اسم او مجید است. مجید اہل لبنان است. مجید لبنان سے ہے. نه او اہل ایران است، وہ ایران سے ہے. او استاد است. نه او دانشجو است. آن کتاب کیست؟ آن کتاب مجید است. کتاب شما کجاست؟ کتاب من روی میز است، کہ میری جو کتاب ہے وہ میز کے اوپر ہے۔ آموزش واضح الفاظ کو آج ہم پڑھیں گے، نئے الفاظ۔ کتاب کو اردو فارسی میں کتاب بولتے ہیں۔ کتاب ہا، جو زیادہ کتابیں ہوں اس کو کتاب ہا لگا دیں گے، جمع بن جائے گا۔ صابن، ایک صابن، صابن ہا ایک سے زیادہ۔ تھوپ، تھوپ ہا۔ لباس سبز، لباس های سبز۔ کفش بزرگ، کفش های بزرگ۔ اب یہاں پر جو ہا ہے وہ ہم آگے بھی پڑھیں گے، لیکن یہاں پر جو لباس ہائی استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ اگر ہوتا فقط لباس، لباس ہا، جس طرح یہاں پہ صابن، صابن ہا، توپ، توپ ہا، یہاں پر ایک تو لباس ہے اور لباس دوسرا نسبت دی جا رہی ہے، مضاف ہو رہا ہے، نسبت دی جا رہی ہے سبز کے ساتھ، تو یہاں پر جمع بھی لگانا ہے، تو یہاں پر اسی وجہ سے ہم لباس ہا یہ سبز، تاکہ ہماری روانگی متاثر نہ ہو تو ہم ہا الف کے بعد یا لگا دیں گے۔ کفش بزرگ، کفش ہا یہ بزرگ۔ حول زرد، حول ہا یہ زرد۔ پرتقال بزرگ، پرتقال ہا یہ بزرگ۔ انار کرمز، انار ہا یہ کرمز۔ ساعت کوچک، ساعت ہا یہ کوچک۔ نیکسٹ پیج میں چلتے ہیں۔ 87 میں دیکھیں، یہاں پر کتاب ہے شما کجاست، آپ کی کتاب کہاں ہے۔ گفتگو نمبر 1 پہ دیکھیں، گوش کنید و تمرین کنید، آپ نے اسی طرح سے سننا ہے، اس کے بعد تمرین کرنا ہے۔ شما اہل بحرین ہستی، آپ بحرین سے ہیں؟ نا من اہل عراق هستم. شما کتاب فارسی داری؟ بھئی آپ کے پاس کتاب فارسی ہے؟ بله من کتاب فارسی دارم. چند تا کتاب فارسی داری؟ من 3 کتاب فارسی دارم. کتاب‌های شما کجاست؟ آپ کی کتاب کہاں ہے؟ کتاب‌های من در کتابخانه است. گفتگو نمبر 2 دیکھیں، باہم کلاسی خود گفتگو کنید، اپنے دوستوں کے ساتھ ہی گفتگو کرنا ہے، جیسا کہ انارهای شما کجاست؟ انارهای من روی میز است. پرتقال‌ها کجاست؟ پرتقال‌ها در جعبه است. توپ‌های حسن کجاست؟ توپ‌های او زیر میز است. کفش‌های شما کجاست؟ کفش‌های من در جاکفشی است. لباس‌های مجید کجاست؟
لباسهای او در کمد است. دفترهای احمد کجاست؟ دفترهای او در کیف است. اب دیکھتے ہیں کار گروہی. آپ کا جو گروپ وائز جو کام ہے، دو افراد مل کر اس گفتگو کو آپ نے انجام دینا ہے. نیچے چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، ان کو آپ نے گفتگو میں لے کر آنا ہے. جیسا کہ سلام این توپهای کیست؟ سلام این توپهای برادر من است. توپهای من کجاست؟ توپهای شما زیر میز است. اب یہاں پہ توپ کی دو بات ختم ہوگی. اب کوئی اور لگا دیں. مثال کے طور پر آپ لگا سکتے ہیں کہ ٹیلیفون کجاست یا تلفن های، کیونکہ جمع ہے. تلفن های شما کجاست، جس طرح اوپر آپ نے، تو آپ نیچے جواب دے سکتے ہیں تلفن های ما زیر میز یا روی میز یا در میز است یا در جعبه است. کوئی بھی آپ جملہ بنانا چاہیں تو اس سے آپ نے جملے کو مکمل کرنا ہے. اب آتے ہیں نیکسٹ واجہ شناسی 88 نمبر پیج پر. واجہ شناسی حرف قاف ہے. دیکھتے ہیں حرف قاف سے کیا چیز بنتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں قند. قند ایک تو شکر ہوتی ہے، شکر چینی کو کہتے ہیں. جو جمی ہوئی چینی ایسے ٹکڑے بنے ہوتے ہیں اس کو فارسی میں کہتے ہیں قند. قوری، قوری کہتے ہیں چائے کی کیتلی کو. قاشق چمچ کو کہتے ہیں. قابلوں میں جس میں ہم کھانا بناتے ہیں. کندان، کندان جس میں یہ کاند رکھتے ہیں، شکر رکھتے ہیں، ڈبے کو فارسی میں کہتے ہیں قندان. بشقاب پلیٹ کو فارسی میں کہتے ہیں. اب یہاں پر آپ نے چوائس کرنا ہے کہ جو چیز ہم نے آپ کو بتائی ہے وہ کون سا نمبر بنتا ہے. خواندن. اب آپ نے یہ جملہ پڑھنا ہے. قندها در جعبه است. چای در کوری است. غذا در قابلمه است. سیبها در بشقاب است. قاشقها در جعبه است. قندان روی میز است. تمرین دیکھیں. گفتگوهای زیر را با توجه به تصویرهای کامل کنید. غذای من کجاست؟ غذای شما در مثلا ڈیش است قابل میں است. تو یہ جو خال جگہیں ہیں آپ نے خود ہی پر کرنا ہے ان کو. آتے ہیں نیکسٹ پیج پر 89 پیج نمبر پر. شما چه می پوشی؟ آپ کیا پہن رہے ہیں؟ او چه می پوشد؟ وہ کیا پہن رہا ہے؟ اب دیکھیں گوش کنید و تمرین کنید. این کفش کیست؟ یہ کس کا جوتا ہے؟ این کفش احمد است. احمد کیست؟ احمد کون ہے؟ احمد برادر من است، میرا بھائی ہے. تو کفش چه رنگی می پوشی؟ آپ کون سا رنگ کے جوتے پہن رہے ہو؟ من کفش سیاہ می پوشم، میں بلیک کلر کے جو جوتے ہیں وہ پہن رہا ہوں. اب خواندن آپ نے پڑھنا ہے. جملہ زیرہ بخوانید. ان جملوں کو آپ نے پڑھنا ہے. جیسا کہ من لباس آبی می پوشم. تو لباس سبز می پوشی. او کفش سیاه می پوشد. من شال و کلاه آبی می پوشم. تو دست کش کرمز می پوشی. او کمربند سیاه می پوشد. کار گروہی دیکھیں. جو افراد آپ مل کر، آپ یہ دو افراد مل کر ان کو اپنا کام انجام دینا ہے گروپ وائز. دیکھیں نیچے رنگ ہیں، ان کا نام دیے گئے ہیں اور اشیاء کا نام دیے گئے ہیں، کفش، لباس، شلوار. تو آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے. شما چه می پوشی؟ مثلا من لباس آبی می پوشم. رضا چه می پوشد؟ رضا لباس سفید می پوشد. شما چه می پوشی؟ من مثلا ڈیش می پوشم. اب یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کفش می پوشم، لباس می پوشم. اب اگر جو بھی پوچھیں گے، مثال آپ کہیں گے کہ کفش می پوشم، تو نیچے آپ سوال کریں گے مثال کے طور پر شما کفش اگر کہہ رہے ہیں کفش چه رنگی می پوشی، تو آپ جواب دے سکتے ہیں من کفش زرد می پوشم. خوب، اس طرح کہ آپ نے کام انجام دینا ہے. نیکسٹ پیج میں آتے ہیں 90 پیج نمبر پر. واجہ شناسی حرف قاف پڑھیں گے. حرف قاف سے کیا کیا چیزیں بنتی ہیں. سب سے پہلے دیکھیں قط مردانے، جو جینٹس کا کوٹ ہوتا ہے اسے قط مردانے کہتے ہیں. کلاه بچگانے، بچوں کی جو ٹوپی ہوتی ہے چھوٹی. کاپشن مردانے، جو مرد حضرات سردیوں میں کاپشن پہنتے ہیں. کفش مردانے، مرد حضرات کے جو جوتے ہوتے ہیں. کمر بند مردانے، کمر بند جو مرد حضرات کا ہوتا ہے. چکمے زنانے، اب یہ جو بڑی جوتی ہوتی ہیں جسے فوجی حضرات پہنتے ہیں یا سردیوں میں پہنے جاتے ہیں. چکمے زنانے یہ استعمال کریں گے.
اب دیکھیں ان کو آپ نے مناسب تصویر پہ لگانا ہے. آگے دیکھیں جمله های زیر بخوانید. نیچے دیکھیں جملوں کو آپ نے پڑھنا ہے. قطها در کمد است. کلاه من صورتی است. کمربند پدر من سیاه است. کاپشنها در مغازه است. چکمه بچکان قرمز است. کافشها در جا کفشی است. ماشکل کیا کرنا ہے آپ نے؟ گفتگو ہے زیر با توجہ بے تصویر حکامن کنید. تصویر کو دے کر جو خالی جگہ ہوگی جو گفتگو کی جا رہی ہے اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے. جیسا کہ تو کافش چے رنگی می پوشی، من کافش سیاہ می پوشم. اب باقی جو چیزیں ہیں خالی جگہ ہیں آپ نے خود ہی اس کو پر کرنا ہے. نیکسٹ چلتے ہیں نوادو یک پیج نمبر پر. اب دیکھیں گفتگو را گوش کنید و تمرین کنید. شما کافش چه رنگی می پوشی؟ مثلا خوب ہستی، خوبم، ممنون. شما کافش چه رنگی می پوشی؟ بھئی آپ کون سے رنگ کا جوتے پہنتے ہیں یا پہن رہے ہیں؟ من کافش زرد می پوشم. میں جو ہے نا جو زرد کلر کا جو جوتا ہے وہ پہنتا ہوں یا پہن رہا ہوں. دوسری گفتگو دیکھیں. باہم کلاسی خود گفتگو کنید. اپنے دوستوں کے ساتھ یہ گفتگو کرنا ہے کہ شما لباس چه رنگی داری؟ من لباس صورتی دارم. لباس شما چه رنگی است؟ لباس من زرد است. شما کلاه چه رنگی می پوشی؟ من کلاه آبی می پوشم. کاپشن سعید چه رنگی است؟ کاپشن او قرمز است. شما قط سفید می پوشی؟ بله من قط سفید می پوشم. علی کفش بچگانه می پوشد؟ بله او کفش بچگانه می پوشد. اب آتے ہیں کار گروہ کی جانب. آپ نے مل کر جو کام انجام دینا ہے گفتگو کرنی ہے. جیسا کہ شما چه می پوشی؟ من کفش می پوشم. شما کفش چه رنگی می پوشی؟ من کفش سبز می پوشم. او چه می پوشد؟ اب نیچے دیے گئے جو چیزیں ہیں ان کو یہاں پر آپ نے ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. مثلا او کفش، مثلا اس نے کہا او چه می پوشد، او کفش می پوشد. ٹھیک ہے نا. یا آپ دستکش بول رہے ہیں یا شلوار بول رہے ہیں یا کت بول رہے ہیں، کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو نیچے دیے گئے جو خالی جگہ ہوگی وہ آپ نے جواب دینا ہے اور آپ نے یہ گفتگو کر لینا ہے. اب آتے ہیں وائی شناسی میں. حرف گاف. حرف گاف سے کیا چیز بنتی ہیں؟ سب سے پہلے بنتا ہے انگوشتر، انگوٹھی کو کہتے ہیں. گوشوارے بالیوں کو کہتے ہیں کان کے. شال گردن، گردن پہ باندھنے والا جو رومال ہوتا ہے. لباس گشاد، جو لباس ہوتا ہے بڑا سا. لباس تھنگ، جو تنگ لباس ہوتا ہے. ایک وہی کھلا لباس ہوتا ہے اسے لباس گشاد کہیں گے. جو تنگ لباس ہو، بہت ہی چھوٹا لباس ہو، اسے لباس تنگ کہیں گے. تمرین دیکھیں. اوپر والا جو چیزیں ہیں ان کو آپ نے مناسب جو شمارے ہیں، جو اعداد ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں. خواندن آپ نے جملے پڑھنے ہیں. من شال گردن زرد می پوشم. گردن بند من بزرگ است. انگشتر من روی میز است. خواهر من دو گوشوار دارد. جواد لباس گشاد می پوشد. دوست من لباس تنگ می پوشد. اب دیکھیں تمرین. گفتگوهای زیر با توجہ به تصویر کامل کنید. تصویر کو دے کر اس گفتگو کو آپ نے مکمل کرنا ہے. جیسا کہ تو لباس تنگ می پوشی؟ نہ من لباس کیا گشاد می پوشم، کھلا. تو یہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. اور آتے ہیں آج کے کلاس ورک کے لاسٹ پیج میں. جیسے کہ ان کو آپ نے پڑھنا ہے، خواندن پڑھنا ہے. قند قندھا، قوری قوریہا، قاشق قاشقہا، قابل میں ہا، خندان خندانہا، بشقاب بشقابہا، کت کتہا، کلہا کلاہا، کاپشن کاپشنہا، کافش کافشہا، کمربند کمربندہا، چکمے چکمےہا، کلہ پسرانے، کافش مردانے، کافش زنانے، کافش بچگانے، انگوشتر انگوشترہا، گوشوارے گوشوارہا، شال گردن شال گردنہا، گردن بند گردن بندہا، لباس گشاد لباس های گشاد، لباس تنگ لباس های تنگ. اب دیکھیں تمرین جو آپ نے کرنی ہے. متن را بخوانید و به پرسش پاسخ دهید. اس متن کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کے بعد نیچے دیے گئے سوالوں کے آپ نے جواب دینا ہے. جیسا کہ اسم من سارا است. من یک برادر و یک خواهر دارم. اسم برادر من رضا و اسم خواهر من محبوب است. برادر من 2 سال و خواهرم من 4 سال دارد. من هم 6 سال دارم. من 2 دستکش، یک شال، یک کاپشن دارم.
رضا دو کاپشن و یک شال گردن دارد و محبوبه یک کاپشن، یک شال گردن و یک دستکش دارد. من دستکش سفید و شال گردن کرمد می پوشم. محبوب کاپشن سفید و شال گردن و دستکش سبز می پوشد. برادرم رضا کاپشن و شال گردن آبی میں پوشد. یہ متن آپ نے سن لیا ہے. اس متن سے آپ نے ان سوالوں کے آپ نے جواب دینا ہے. اب جو گفتگو ہے یا آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ دربار لباس ہائی کے دارے، اب وہ لباس جو آپ کے پاس موجود ہیں ان کے بارے میں آپ نے گفتگو کرنی ہے اپنے دوستوں سے، اور جو سخنرانی آپ نے کرنی ہے، جو کلاس میں آ کر آپ نے سب کو بتانا ہے، وہ یہ ہے کہ اوپر جس طرح متن دیا گیا ہے اسی طرح آپ نے نیچے دیے گئے سخنرانی آپ نے خود بنانا ہے، اور اس کو آپ نے خود ہی جملے بنا کر آپ نے سخنرانی کرنا ہے، اور آخر میں آپ کو جو الفاظ دیے گئے ہیں، جملے دیے گئے ہیں، ان کو آپ نے املا کی صورت میں انجام دینا ہے. تو یہ کام انجام دیں گے تو آپ کا یہ دعوت آتے ہیں آپ کے ہوم ورک کی جانب کہ آج آپ نے ہوم ورک کون سا کرنا ہے. کتاب کار 8 نمبر جو درس ہے اس کی کتاب کار دیکھیں. کلمہ های زیرا کامل کنید. ان کلموں کو جو خالی جگہ ہے آپ نے پر کرنا ہے، کلمہ لگانا ہے تو یہ مکمل ہو جائے گا. تو یہ سارے الفاظ ہیں آپ نے مکمل کرنا ہے، آپ کا ہوم ورک ہے. دوسرا سوال دیکھیں، جمع کلمہ های زیرا بنویسید. اب ان کی جمع آپ نے بتانی ہے. جس طرح صابن آبی تو صابن های آبی، میز بزرگ میز های بزرگ. تو جس طرح آپ کو بتایا ہے نسبت جب ہم دیں گے تو ہا اور یا لگائیں گے ساتھ، ہائی. تو یہ کام آپ نے انجام دینا ہے ہوم ورک میں. آتے ہیں نیکسٹ پیج میں 95 میں 3 نمبر پیج میں پاسخ دهید. آپ نے جواب دینا ہے کلاها را روی میز است. ٹھیک ہے نا، پوچھا جا رہا ہے کلاها روی میز است تو آپ نے جواب دینا ہے کفش های شما در جعبه است. جواب دینا ہے قوری سفید در کمد است. جواب دینا ہے خودکارها کجا است. قندها در قندان است. تلفن شما کجا است. تو آپ نے ان کا جواب دینا ہے. چوتھا سوال یہ ہے کہ با توجہ به تصویر زیر پاسخهای مناسب بنویسید. تصویر کو دیکھنا ہے اور آپ نے جو مناسب جو جواب دینا ہے. اب عصا کجا است. آپ دیکھیں گے تصویر میں عصا کہاں ہے تو وہ آپ نے جواب دینا ہے. خودکار قرمز کجا است. پرتقالها کجا است. قاشقها در لیوان است. سیب قرمز در بشقاب است. گلها روی میز است. چند تا دفتر قرمز روی میز است. در بشقاب چیست. یہ آپ کا کام ہے. 5 نمبر پہ دیکھیں کامل کنید. یہ آپ نے مکمل کرنا ہے. مثلا ڈیش کاپشن پھسرانے می پوشد. کون؟ من کاپشن پھسرانے می پوشم. اسی طرح باقی جو پورے ہیں یہ آپ نے خود انجام دینا ہے ان کو. یہ خالی جگہ آپ کو پر کریں گے. اور لاسٹ پیج میں دیکھیں آپ نے سوال ششم دیکھیں پاسخ دهید. ان کا آپ نے جواب دینا ہے خودکارها روی میز است. تو جواب دینا ہے خودکارها روی میز است. تو جواب آپ نے دینا ہے پیراهنها زیر میز است. سطلها بزرگ است. صابونها سفید است. عصاها سیاه است. کفشها در جا کفشی است. یہ آپ نے ان کا جواب دینا ہے. اور آخر میں جس طرح آپ کو پتہ ہے یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو جملے ہیں، ان کو آپ نے خود ہی کاپی پر لکھنا ہے تاکہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ درست ہو سکے. آپ کے فرسٹ اینڈ فاؤنڈ جو لکھائی کا طریقہ ہے لکھنے کا وہ آہستہ آہستہ آپ کا درست ہو سکے تاکہ آپ زبان فارسی کو پڑھ لکھ اور سمجھ سکیں. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہو گیا. امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلاسیں بہت پسند آ رہی ہوں گی. نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں. دعا میں یاد رکھیں. اپنے میزبان کاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار. شما باشد.